اتر جائے گا، کیوں میں اس میں پریشان ہوں؟ تو غمزے یاور کی انگوٹھی جب اسے مل گئی تو پھر اس کے بعد اسے کبھی غم نہیں رہا، اسے کوئی مصیبت نہیں رہی، بہت خوش رہا مرنے تک وہ۔ تو یہ غمزے یاور کا اصول ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی گزر جائے گا، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جینے کے فن میں رب سے وابستگی، یہ سب سے بڑا فن ہے کہ ہم اپنے رب سے وابستہ ہو جائیں، تو اس کے بعد زندگی کا کوئی غم نہیں ہوتا، اور زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ زندگی میں وڈتھ بھی پیدا ہوتا ہے، ڈیپتھ بھی پیدا ہو جاتا ہے، لینتھ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ 3 ڈائمینشنل گروتھ ہمارا جب ہم رب سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور علاج نہیں ہے ہماری زندگی کو بہترین طریقے سے جی سکیں، ہم زندگی کا لمحہ لمحہ نچوڑ سکیں، اس کے لیے یہ پہلو یاد رکھنی چاہیے۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے کہا گیا اللہم رحمتک ارجو، اے پروردگار میں تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، اسی کی امید رکھتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ فجعلنی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واجعل لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اور میرا ہر مسئلہ تو سے آسان فرما، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا ایسی ہے کہ ہم سب اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں، بوجھ وہ لیتا ہے، ہم نہیں لیتے، سب اس کے حوالے کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسانی سے گزرتی ہے۔ دیکھیے قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں، آپ کا کوئی ہمنوا نہیں، آپ کی کوئی سنتا نہیں، آپ دنیا میں اکیلے پڑ گئے ہیں، ہے نا، تو آپ کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو یاد کرنی چاہیے۔ قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پروردگار میں نے میری قوم کو دن رات پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنا انہیں بلایا اتنا وہ مجھ سے بھاگتے گئے، کوئی میری دعوت کو قبول کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اکیلا ہوں پروردگار، میں کیا کروں؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوں، مجھے لوگوں نے دبا لیا ہے، فانتصر، میری مدد فرما۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظیم، ہم نے نوح کی آواز کو سن لی اور ہم نے اس کا جواب دیا اور اسے کرب عظیم سے ہم نے بچا لیا۔ ایک طوفان آیا، سیلاب آیا اور سارے نافرمان لوگ مٹ گئے، نوح کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے برکت دی، ان پر سلامتی ہو اور قیامت تک ان پر سلامتی ہو۔ سورہ انبیاء اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ اکیلے ہیں، مغلوب ہیں، دبا لیے گئے ہیں، کہیں رب سے وابستہ ہو جائیے، آپ کی مغلوبیت ختم ہو جائے گی۔ آپ جو ہے حسد کی آگ میں پھینک دیے گئے ہیں، جلن کی آگ میں پھینک دیے گئے ہیں، آپ کسی ایسے جگہ پڑ گئے ہیں، آپ کسی ایسے ماحول میں ہیں جہاں ہر طرف لگتا ہے کہ صاحب آپ کو تن بدن میں آگ لگ رہی ہو، تو آپ تو اس طرح مانوی حیثیت سے آگ لگی ہے۔ حضرت ابراہیم کو یاد کیجئے، جہاں ان کو اٹھا کر جو ہے آگ میں پھینک دیا گیا، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر اف ہے، تف ہے تم پر، تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے کارساز نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا تو قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ پکڑو اس نوجوان کو، آگ میں ڈال دو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبودوں کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں ہمت ہے تو کرو۔ قوم کے لوگوں کو دعوت دی گئی، اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بن جائے اور بالکل راحت والی بن جائے، تو حضرت ابراہیم اسے بچ کر نکلتے ہیں۔ رب سے وابستہ ہوتے ہیں تو زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے اور زندگی کے اندر شادمانی آ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں جینے کا فن کہ آدمی اس چیز کو پہچان لے، اس آرٹ کو پہچان لے کہ خدا سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ مغلوب ہیں تب بھی آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ آگ میں پھینک دیے گئے تب بھی آپ کی مدد ہو جاتی ہے۔ آپ بیمار ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ آدمی واویلا کرتا ہے، کیا صاحب یہ بیماری ہو گئی، بعض لوگ فون بھی کرتے ہیں ہم کو کہ ایسا مجھے مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے، دعا کیجئے، میں بہت مایوس ہو چکا ہوں۔ مایوس ہو چکا ہوں کا لفظ مومن کی زبان سے آنا ہی نہیں چاہیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سناؤ ان کو ایوب کا قصہ، جبکہ اس نے پکارا تھا کہ پروردگار مجھے بیماری نے آ کر دبوچ لیا ہے اور تو رحمان الرحیم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری بیماری کو دور کر، غور کیجئے، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے بیماری نے چھو دیا ہے اور میں اس کے چنگل میں آ چکا ہوں، اور اس کے بعد کیا کہا؟ انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، تو جو مناسب سمجھے ہو کر۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیا اور ان کی بیماری دور ہو گئی۔ بیمار ہیں تو وابستہ ہو جائیے خدا سے۔ آپ احساس جرم کے اندر مبتلا ہیں، غم کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ کے لیے
موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جبکہ وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، غضبناک تھے اپنے قوم پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب پھینک دیے گئے پانی میں تو مچھلی نے نگل لیا، تو اس وقت کیا کہا حضرت یونس نے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس تنہائی میں، اس اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانک، تو قرآن کہتا ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے اس کی آواز کو سن لیا، جواب دیا اور ہم نے اسے نجات دے دی اس کے سے۔ آپ غمزدہ ہیں، رب سے وابستہ ہو جائیے، آپ بے اولاد ہیں، رب سے وابستہ ہو جائیے۔ حضرت زکریا کے بارے میں کہتا ہے قرآن وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، پروردگار مجھے دنیا میں اکیلا مت چھوڑ، مجھے ایک بہترین وارث عطا فرما تاکہ یہ مشن، یہ دعوت کا کام آگے بڑھ سکے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو سن لی، ہم نے قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ جیسی اولاد عطا کر دی، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی جو بڑی عمر میں بچہ جننے کی سو قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کو دور کیا اور ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا۔ آپ بے اولاد ہیں، رب سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ بے روزگار ہیں، تب بھی رب سے وابستہ ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ مدین جاتے ہیں، وہاں دو جو لڑکیاں آتی ہیں حضرت شعیب کی، ان کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا کر وہ سو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھی خیر میری طرف نازل کر دے میں بس اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، جو بھی تو مجھے نازل کر دے میں بس اس کا محتاج ہوں۔ بس یہ دعا کرنی تھی، ادھر سے ایک لڑکی جو ہے شرماتے ہوئے چلتے آئی اور آ کر کہا کہ ابا بلاتے ہیں آپ کو مزدوری دینے کے لیے، آپ بے روزگار ہیں تو دعا کیجئے۔ ادھر دعا مومن خلوص دل سے کرتا ہے اور رب ادھر سے قبول کرتا ہے اور آپ کے لیے مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ آپ خوف زدہ ہیں تو بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين، انہوں نے مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا اور فرعون ان کو پکڑنا چاہتا تھا، وہاں سے نکل کر مدین کی طرف گئے تو ان کے خوف کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا اور کہا کہ انہوں نے دعا کی تھی پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ ہے رب سے وابستہ ہونا۔ زندگی کا فن ہے کہ آدمی رب سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی، اس میں لمبائی چوڑائی اور گہرائی سب آتی ہے اور ہر مسئلہ اس کا دور ہوتا ہے۔ اب آخر بات یہ ہے کہ زندگی کا فن یہ ہے، جینے کا فن، کہ زندگی سے لطف اٹھانا چاہیے۔ زندگی میں بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ مردنی چھائی گئی رہتی ہے اور کبھی وہ ہنستے نہیں، کبھی وہ خوش نہیں نظر آتے، اور ان کے معاش کے مسائل، گھر کے مسائل ان کے چہرے پر عیاں ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے کی جھریاں، ان کا بگڑا ہوا منہ، بسور کر جو منہ رہتے ہیں، سکیڑ کر جو زندگی بسر کرتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 30-40 سال کی عمر میں جیتے جی مر جاتے ہیں، اس کے بعد اپنی اصل موت مرتے ہیں 60 سال کی عمر میں۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کے قبر پر یہ کتبہ لگانا چاہیے کہ he died at the age of 30 and buried at the age of 60۔ اس شخص کی موت تو 30 سال میں واقع ہو گئی تھی لیکن اسے دفن کیا گیا 60 سال کی عمر میں۔ زندگی سے لطف نہیں اٹھاتے لوگ، پش مردہ رہتے ہیں، ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، کھیلتے نہیں، زندگی میں کوئی باغ و بہار ہی نہیں ہے، کسے غم نہیں ہے، کسے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آدمی کو جو ہے خوش رہنا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا میں بھی مومن کو اچھی زندگی ملتی ہے تو آدمی کیوں اپنی زندگی خراب کر لے؟ اس دنیا میں بھی خوشباش زندگی ملتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، آخرت میں بھی تو ملے گی ہم کو، تو اس دنیا میں بھی خوشباش رہنا چاہیے۔ لی نیو تانگ ایک چائنیز آتھر ہے، اس کی کتاب ہے جینے کی اہمیت، بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے زندگی میں مردہ ہوتے ہیں، کوئی ہنستے نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی دل کی کلی ان کی کھلتی نہیں، عجیب معاملہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو دیکھ کر، اور کہتے ہیں بعض، اس نے کہا کہ میرا ایک امریکن دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا تو اسے بہت غور کر کے بتایا کہ زندگی میں مجھے بس 2 خوشیاں ملی، فلاں خوشی فلاں خوشی۔ اس نے کہا کہ اسے بالکل عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، زندگی میں خوشیوں کے کتنے لمحات آتے ہیں۔ وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے بیٹھے بیٹھے اس کے بعد جب گنا تو زندگی کے 33 لمحات مسرت کے اس نے ایک چیپٹر لکھا۔ اس میں اس نے لکھا کہ گرما کے دن تھے، زبردست جو ہے چپچپاہٹ کا پسینہ، اور میں کپڑے نکال کر زمین میں لیٹ گیا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے گھٹائیں امنڈ امنڈ کر آ رہی، پھر اس کے بعد ہلکی سی بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد زوردار بارش ہو جاتی ہے، میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اتنی خوشی ہوتی ہے، کیا تمہاری زندگی میں یہ مسرت کا لمحہ کبھی نہیں ملا؟ وہ سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرا بچپن کا پرانا دوست آ گیا، ہم لوگ بیٹھے اور پرانی باتوں کو یاد کرنے لگے کہ کس طرح سے بچپن میں جو پائپ کے اندر سے گھستے تھے، ندی میں کھیلتے تھے، پانیاں ایک دوسرے پر اچھالتے تھے، وہ سب جب ہم یاد کرنے لگے تو زندگی کا غم ہلکا ہو گیا۔ کیا یہ تمہارے لیے مسرت کا لمحہ نہیں ہے؟ زندگی میں 33 لمحے مسرت کے اس نے لکھا۔ پھر اس نے کہا کہ
میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں جو میری لائبریری ہے وہاں ایک چوہا آیا اور کتر 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 آواز تھی اور اس نے میری کتابوں کو چاٹنا اور کاٹنا شروع کیا. میں جب اش کرتا ہوں تو بھاگ جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر کتر 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 کرتا رہا. پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میری کھڑکی سے ایک بلی آئی, کودی اور جھپٹ کر اس نے جو ہے چوہے کو لے لیا منہ میں. تو کیا میرے لیے مسرت کا موقع نہیں, کیا میرے لیے خوشی کی بات نہیں تھی کہ میری کتابیں محفوظ ہو گئی اور چوہے کو اس بلی نے کھا لیا؟ مسرت کے لمحات آدمی تلاش کرنا چاہے تو زندگی میں کتنے پہلو ہیں مسرت کے. پھر وہ کہتا ہے کہ پڑوس کے بچے ہمارے گھر آئے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ بچے معصوم ہیں اور وہ ان کے جو مذہبی جو گیت اور گانے بڑی روانی کے ساتھ شادابی کے ساتھ بہت بچے جب پڑھنے لگے, ان کی میٹھی میٹھی سریلی سریلی آوازیں جب میرے کانوں میں رس گھول رہی تھیں تو یہ میرے لیے مسرت کا لمحہ تھا. کیا تمہارے لیے مسرت کا لمحہ زندگی میں نہیں ملا؟ وہ پوچھتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن ہے کہ میں نے پرانا صندوق کھولا, کچھ چیزیں تلاش کر رہا تھا, ایک پرانے دوست کا خط مل گیا. پرانے خطوط کو پڑھنے میں جو مسرت ہے, جو مزہ ملتا ہے, پرانی یادیں جو تازہ ہوتی ہیں, کیا تمہارے لیے اس میں کوئی مسرت نہیں اور مسرت کا یہ لمحہ تمہارے لیے نہیں ہے؟ اس کے بعد یہ کہ وہ کہتا ہے کہ کمرے کے سامنے ایک لہلاتا ہوا موس کا جو پیڑ ہے اس کے پتے ہل رہے ہیں, اس کے اندر سے موس کے پھول کھلے ہوئے اور موس کا جو گچھا جو لٹکا ہوا ہے, کیا اسے دیکھ کر تمہیں مسرت نہیں ملتی؟ کیا تمہارے لیے زندگی میں خوشی کا موقع نہیں ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا تھا کہ گرما کا زمانہ تھا اور میں ایک بڑا سا تربوز لے کر آیا اور کٹا کٹ جو میں کاٹ رہا تھا اور تربوز سے پانی رس رہا تھا اور تربوز کے پھٹنے کے ساتھ اس کی جو رنگت تھی, لال رنگت, اس کی جو خوشنمائی تھی, یہ دیکھ کر میرا جی بھر گیا اور میں خوش ہو گیا. کیا تمہارے لیے اس میں کوئی زندگی میں مسرت کا موقع تمہارے لیے نہیں ملا؟ اور وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بیٹھا رہا اور پرانے زخم کو کھجاتا رہا تو اس میں جو مزہ ملا, جو مسرت ملی, وہ مسرت کیا تم کو نہیں ملا؟ تو کہتا ہے کہ زندگی میں آدمی مسرت تلاش کرنا چاہے تو کتنے مواقع ہیں جس میں آدمی مسرت اسے تلاش کر سکتے, مسرت مل جاتی ہے. لوگ ہوتے ہیں کہ مسرت تلاش نہیں کرنا چاہتے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں, منفی سوچتے ہیں, غم زدہ رہتے ہیں اور ہنسنا نہیں چاہتے, ملنا نہیں چاہتے اور ہمیشہ جو ہے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو سناتے رہتے ہیں, خود بھی مایوس, دوسروں کو بھی مایوس, خود بھی غم زدہ, دوسروں کو بھی غم سے نڈھال کر دیتے ہیں. یہ بات لوگوں کی فطرت اور عادت ہوتی ہے. ورنہ جن لوگوں کو خوش رہنا چاہیے ان کے لیے ہر لمحہ کہیں نہ کہیں خوشی کے پہلو مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے جینے کا فن یہ ہے کہ پہلی بات تو میں نے بتایا کہ فن ہے, یہ اسکل ہے, ایکوائر کرنا چاہیے. زندگی کی گاڑی کو ہم ہی کھینچ لینا چاہیے. زندگی ہم کو جیسے ڈھکیل کر چلا رہی ہے ویسے زندگی کو چلانے کا موقع نہیں دینا چاہیے. ہم کو زندگی پر قدرت ہو, دسترس ہو, کنٹرول ہو اور ہم زندگی کی گاڑی کو کھینچیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ زندگی کیا ہے, میں نے بتایا کہ اس میں لینتھ ہو اور بریڈتھ ہو اور ڈیپتھ ہو. بریڈتھ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ صلاحیتیں آپ کی اضافہ ہو, اسی طرح آپ غور کیجئے کتنی صورتیں ہم کو یاد تھی 15 سال 20 سال کی عمر میں, آج بھی اتنی ہی صورتیں یاد ہیں. جو دعائیں ہم نے بچپن میں یاد کی آج بھی کسی چیز کا ہم نے اضافہ نہیں کیا. وڈتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیپٹرز ایڈ کریں ہماری زندگی میں اور چوڑائی پیدا کریں. اور ڈیپتھ کا مطلب یہ ہے کہ اب تو اس عمر میں ہم جو بھی کام کریں اتنا تجربہ تو ہو چکا ہے کہ ایکسلنٹ کریں, پرفیکشن کے ساتھ کریں اور احسن طریقے سے کریں. یہ زندگی ہے. اور پھر زندگی کو جینے کا جو 4 طریقہ ہے ان میں سے ایک حقیقت پسند بنیے. نمبر 2 یہ کہ یہ بھی گزر جائے گا, غم زہ یاور کو یاد رکھیے اور اس کے بعد رب سے وابستہ ہو جائیے اور مسرت کو تلاش کیجیے. زندگی میں ہر جگہ خوشیاں ہیں تو اس سے گویا کہ ہماری زندگی جو ہے بہترین ہو سکتی ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جینے کا فن عطا فرمائے, ہماری زندگی میں خوشی اور مسرت عطا فرمائے, ہمیں رب سے وابستہ ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے, اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور خود ہماری حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.